الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر کے راضی ہو گیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قال رب بما اغویتنی شیطان نے کہا اے میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَجْمَعِينَ، میں اس کے لیے دنیا میں اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی اضافہ کیا جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل مردود ہے۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت حاضرین، ماہ ربیع الاول اپنی روٹین کے مطابق گزر رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان طے ہوا تھا وہ تھا نماز کے اندر جو ہماری غلطیاں ہیں، نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ کون سی ہیں۔ لیکن دو وجوہات کی بنیاد پر آج کے موضوع کو تبدیل کیا گیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے دیے جانے والے دلائل، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ ایک تو آج 12 ربیع الاول ہے، اور دوسرا پچھلے ہفتے میں فرانس کے صدر ملعون کیمرون نے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی شان میں توہین آمیز خاکے شائع کیے، اور شائع کرنے کے لیے اس کو آزادی رائے کا نام دیا۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر مناسب سمجھا کہ ایک تو پیغمبر کائنات کی عظمت اور شان بیان ہو جائے، اور دوسرا اس عید کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ ماننے کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، نہ ماننے کے لیے احادیث اور قرآنی آیات کے انبار بھی ناکافی ہیں، کیونکہ اللہ سب الحاکمین کا فیصلہ اور قانون ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس عید میلاد النبی کا، اس کا تذکرہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ کتب ستہ میں ہے، نہ کسی امام کی فقہ کی کتاب میں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی عید ہے، ایک ایسا جشن ہے، ایک ایسا دن ہے جس کا اسلام اور شریعت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن عزیز نے چند مہینوں کی عزت، شرف اور مقام کو بیان کیا ہے۔ رمضان المبارک کی عزت اور توقیر کو بیان کیا ہے، شوال کے روزوں کا تذکرہ کیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کی عبادات اور اس کی عزت اور حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ پورا ذخیرہ یا حدیث چھان ماریے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس حدیث میں ماہ ربیع الاول کی کوئی ایک فضیلت بیان ہو۔ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت والی حدیث موجود نہیں ہے،
تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے، اگر کوئی ایک روایت موجود ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس دن کو منانے کے لیے عمومی طور پر قرآن مجید کی 3 آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور چند احادیث کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ ہے، ان آیات کے شان نزول، ان آیات کے مفہوم کو، ان آیات کی حیثیت اور حقیقت کو جس قلب سلیم پر نازل ہوا ہے وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن کو بیان کرنے کا، وضاحت کرنے کا، تبلیغ کرنے کا جو ملکہ، جو الفاظ، جو انداز اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے جو آیت اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں مناؤ۔ میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو اٹھایا، تفسیر ابن عباس۔ یہ اب ابن عباس وہ ہیں جو پیغمبر کائنات کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ان کے لیے کائنات کے امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا فرمائی تھی اللہم فقہ القرآن، اے اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما۔ جب میں نے ان کی تفسیر کو اٹھایا تو وہاں مجھے 12 ربیع الاول کے متعلق کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے تفسیر کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے تفسیر ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم کی یہ تفسیر ہے۔ امام ابن ابی حاتم جو ہے وہ ایک آیت کو بیان کرنے کے لیے پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر حدیث پیش کرتے ہیں، پھر صحابی کا قول بیان کرتے ہیں، پھر تابعین کا قول بیان کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ سوچا کہ شاید امام صاحب نے کچھ لکھا ہو، انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ تفسیر تابعین میں سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور یہ مفسرین کے امام تھے۔ میں نے کہا شاید انہوں نے کچھ لکھا ہو کہ آج بھائی پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ میں نے تفاسیر کو کنگالا، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، مکمل ذمہ داری سے اس بات کا اقرار و اعلان کرتا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے کسی عربی مفسر نے، قرآن کی تفسیر کرنے والے کسی ایک مفسر نے بھی اس آیت سے عید میلاد النبی کو اخذ نہیں کیا۔ کہاں سے نکلا ہے؟ ہاں، 14ویں صدی میں ایک مفسر گزرے، پیر کرم شاہ الازہری، انہوں نے لکھا پیر کرم شاہ الازہری سے پہلے کسی مفسر نے اس آیت سے عید میلاد منانا ثابت نہیں کیا۔ دوسری آیت جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، آپ اس انعام کا چرچا کریں۔ مولوی صاحب نے حاشیہ چڑھایا
کہ چرچا کرنے کا بہترین طریقہ ہے چراغاں کرنا، چرچا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جلوس نکالنا، چرچا کرنے کا بہترین طریقہ ہے میلاد منانا، گھر گھر میں میلاد ہوگا۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ میلاد منا کر اپنے ہی عقیدے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، میلاد منا کر اپنے عقیدے کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے کہ پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ، پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ۔ میلاد مصطفیٰ چوک رکھ کر کیا ثابت کیا ہے؟ اس چوک میں پیغمبر کائنات کی میلاد ہوئی تھی، شرم نہیں آتی؟ چوک کا نام، چرستے کا نام، بازار کا نام میلاد مصطفیٰ رکھ کر ثابت کیا کیا کہ اس چوک میں، اس چرستے میں، اس بازار میں پیغمبر کائنات کی ولادت ہوئی تھی؟ اور فتویٰ گستاخی کا دوسروں پر۔ کل مجھے ایک میلاد کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میلاد کانفرنس کو انہوں نے ناموس رسالت کا نام دیا اور مجھے کہا جی آپ نے ضرور آنا۔ پہلے کہا جی میلاد ہے، میں تو میلاد پر نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے یہ ناموس رسالت پروگرام ہے، آپ نے آنا ہے، پھر ہم ضرور آئیں گے۔ ناموس رسالت سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا الحاکمین کی توفیق سے، مالکیت و سما کے خاص فضل و کرم سے وہاں میں نے سیرت النبی کو بیان کیا، فضائل رسالت کو بیان کیا، مقام نبوت کو بیان کیا۔ جتنے افراد وہاں موجود تھے دانتوں میں انگلیاں دے کر بیٹھ گئے، یہ احادیث، یہ آیات آج تک ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ میں نے کہا بھلے بھائیو، کبھی قرآن پڑھو تو بات سمجھ میں آئے نا، کبھی احادیث سنو تو بات سمجھ میں آئے۔ حضرت ذی وقار میلاد کو اثر صرف پیر کرم شاہ اثر نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس صدی کے ایک مفسر علامہ غلام رسول سعیدی نے کیا ہے، اس کے بعد احمد یار خان نعیمی نے کیا ہے۔ ان تین مفسرین کے علاوہ، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان تین مفسرین کے علاوہ کسی بھی مفسر نے اس آیت مقدسہ سے میلاد کو ثابت نہیں کیا۔ حضرت ذی وقار وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دوسری دلیل کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میں نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، اس کا چرچا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پھر تفاسیر کو کنگالا کہ کسی مفسر نے اس سے میلاد کو اخذ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مجھے پھر کوئی جواب ملا، کہیں بھی اخذ نہیں ہوا۔ حضرت ذی وقار اٹھائیے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی پوری زندگی کو، نبوت کے بعد 23 سال پیغمبر کی زندگی میں یہ بھی 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے۔ پیغمبر کائنات نے کوئی ایک موقع تو ایسا ہو کہ نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ آج میرا برتھ ڈے ہے، مل کے کیک کاٹتے ہیں، مل کے مناتے ہیں، مل کر جلوس نکالتے ہیں، مل کر کچھ کرتے ہیں۔ واہ یزدانی شہید کہاں یاد آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے شیعوں کو چیلنج کیا تھا کہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین سے لے کر امام غائب تک کسی ایک امام سے گھوڑا نکالنا ثابت کر دو، اگلے سال یزدانی 50 گھوڑے لے کر تمہارے ساتھ نکلے گا۔ لیکن حضرات ذی وقار بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دلائل کی دنیا میں بات کرنی چاہیے کہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، پیغمبر اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، یا ہمیں یہ بات کہنا پڑے گی اس آیت کی تفسیر نہ نبی کو سمجھ میں آئی، نہ خلفائے راشدین کو سمجھ میں آیا، نہ تابعین کو سمجھ میں آیا، نہ تبع تابعین کو سمجھ میں آیا۔ ان آیات کی تفسیر صرف 14ویں صدی کے مولوی میں الہام ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسری دلیل جو اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھیں نبی کا میلاد تو اللہ نے عرش پہ منایا ہے، نبی کا میلاد وہ اللہ نے عرش پہ منایا ہے،
زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے منایا ہے۔ بڑی بات ہے، کہاں منایا؟ قرآن کی آیت پیش کی، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ کہنے لگا دیکھیں اللہ نے عالم ارواح میں سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے نبی کا میلاد منایا۔ میں نے پوچھا کیسے منایا؟ کیا کہا تھا؟ پیغمبر کی عظمت کو منوایا۔ کیا میرے انبیاء کی جماعت، اگر تمہاری نبوت کے دورانیے میں میرا آخری نبی تشریف لے آئے تو پھر تم نے اپنی نبوت نہیں بلکہ میرے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ اور صاحب یہ دلیل تو تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ اگر میلاد کو ثابت کرنا تو پیغمبر کی بات کو پیش کرنا پڑے گا۔ کیا پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنے 23 سالہ نبوت کے دورانیے میں مکے کے 13 سال چھوڑ دو، حالات سخت تھے، بڑی مشکلات تھی، مدینے میں فراوانیاں تھی، محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، پیغمبر کے ایک اشارہ آبرو پر اپنے مال کو نچھاور کرنے والے لوگ موجود تھے، پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنے بیٹوں کو ذبح کروانے والے لوگ موجود تھے۔ ایک تو واقعہ بتا دیا جائے کہ پیغمبر کائنات نے ربیع الاول کی کسی تاریخ کو اپنا برتھ ڈے منایا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم برتھ ڈے کے اوپر تحقیق کرتے ہیں بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ برتھ ڈے تو یہود و نصارہ کی تخلیق ہے۔ برتھ ڈے کس نے ایجاد کی ہے؟ مسلمانوں کا اس کے ساتھ تصور کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، میں نے صحیح البخاری کو اٹھایا۔ صحیح البخاری میں کتاب الصلاۃ موجود ہے، کتاب الزکات موجود ہے، کتاب الحج موجود ہے، کتاب العیدین موجود ہے، عید الفطر کے مسائل موجود ہیں، عید الاضحیٰ کے مسائل موجود ہیں۔ پوری بخاری کو باب بدء الوحی سے لے کر باب الذکر تک کھنگالا، مجھے ایک بھی باب نہیں ملا جس میں باب العید میلاد النبی کے الفاظ موجود ہوں، عید میلاد النبی کے احکامات موجود ہوں۔ صحیح مسلم کو اٹھایا، عید میلاد النبی کے احکامات نظر نہیں آئے۔ جامع ترمذی کو اٹھایا، وہاں باب میلاد النبی نظر آیا۔ باب میلاد النبی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر عید میلاد النبی کا باب نہیں ہے۔ پوری کتب حدیث کے اندر کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی عید میلاد کا باب موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا محدثین سے تو اختلاف ہے، اگر محدثین کی بات کو مان لیا جائے دوسرے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی فقیہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو کتاب منسوب ہے، کتاب المسبوط کو میں نے اٹھایا، قاضی ابو یوسف کی کتاب کو اٹھایا، قاضی ابن عیاض کی کتاب کو اٹھایا، امام شافعی کی الام کو اٹھایا، مسند احمد کو اٹھایا، محدثین کے بعد فقہاء اربعہ کو میں نے پڑھا، کسی ایک بھی فقیہ نے عید میلاد کا تذکرہ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ دلائل، تیسری دلیل یہ دی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو نبی نے میلاد منایا، اللہ نے میلاد منایا ہے اور اللہ نے دوسرا میلاد منایا۔ میں نے کہا جی وہ کب منایا؟ کہنے لگے جب پیغمبر کائنات کو میلاد کروایا گیا بیت المقدس کے اندر، نبی اللہ نے اپنے نبی کا میلاد منایا۔ عقل پریشان ہو جاتی ہے، بھئی ابھی نبی پیدا ہی نہیں ہو، میلاد کس چیز کا؟ میلاد کا تو مانیہ پیدائش ہے، ابھی نبی دنیا میں تشریف لے آئے، میلاد کس چیز کا؟ وہ تو پیغمبر کی عظمت کو، پیغمبر کے شان کو بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر کی عظمت کا کون منکر ہے؟ پیغمبر کی شان کا کون منکر ہے؟ پیغمبر کی توقیر کا کون منکر ہے؟ قرآن کہتا ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، میرے پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ، میرے پیغمبر کا احترام بھی کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر کی توقیر بھی کرو۔ اللہ کتنی کرنی ہے؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، میرے پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا یا محمد کہنا ہے، نوابیاں سڑتے رہے، گستاخی پھر ہمارے اوپر، قرآن کی مخالفت تم کرو، گستاخی کا فتویٰ ہمارے اوپر۔ قرآن کہتا ہے اپنے نبی کا نام لے کر نہ بلاؤ، جس طرح تم اپنے آپ کو بلاتے ہو، اپنے دوست احباب کو بلاتے ہو۔ قرآن نے تیسرا مقام بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
جب پیغمبر کا حکم آ جائے پھر اپنی عقل کو چھوڑ دو. پیغمبر کا احترام لازم ہے. جو پیغمبر کا احترام نہیں کرتا اسے اپنے ایمان کو فکر کرنی چاہیے. تو یہ پیغمبر کا احترام ہے. ایک بات پیغمبر نے بتائی نہیں ہے, پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھائی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو. اور میدان عرفات میں اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ هل بلغت, کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں پہنچا دیا ہے. جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام میں عید میلاد النبی کا پیغام نہیں دیا تو بتائیے پھر الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی کیا بنے گا؟ عزیزان گرامی قدر, اگلی دلیل جو احادیث سے پیش کی جاتی ہے ان دلائل کے اوپر دو باتیں کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلی جو مضبوط ترین دلیل پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا. خواب میں کون ملا؟ ابو لہب. خواب آیا عباس کو, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اسلام قبول نہیں کیا, بعد میں مسلمان ہوئے. خواب آیا عباس کو, خواب میں ملا ابو لہب. عباس نے پوچھا ابو لہب بتاؤ کیسے حالات ہیں؟ کہنے لگا یہ بڑے مندے حال ہیں, بڑی چترول ہو رہی ہے, لیکن اس انگلی کو عذاب نہیں ہوتا. دوسرے بھائی نے پوچھا کہ اس انگلی کے اندر کون سی خاصیت ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا؟ کہنے لگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو اس انگلی کا اشارہ کر کے عذاب کیا تھا, اس وجہ سے میرے اوپر عذاب نہیں ہوتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور مولوی صاحب حاشیہ چلاتے ہیں اگر کافر نبی کا میلاد منائے تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے, اگر سنی عاشق منائے تو اس کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں خواب صرف نبی کا حجت ہوتا ہے, غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا. اور خواب آیا کس کو ہے؟ کافر کو. عباس اس وقت کافر تھے, غیر مسلم تھے, اور خواب میں ملا ہے کافر. کافر کا خواب کافر کو آیا ہے, اس خواب کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور ان کا اپنا اصول ہے حدیث کو قبول کرنے کا. جن لوگوں نے پورے پاکستان کو یہ روال بنایا ہوا ہے ان کا اپنا قانون ہے. اپنا قانون کیا ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف آنے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی حدیث جب قرآن کے ظاہر کے خلاف آئے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے. دونوں ہاتھوں میں انگلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دونوں ہاتھوں میں انگلی آتی ہے. تیرے اپنے قانون کے خلاف ہے یہ حدیث. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب اپنا مدعا ثابت کرنا ہوا تو جہاں سے مرضی بات لے لی, لیکن جب بات کا انکار کرنا پڑا تو صحیح حدیث کا انکار کر دیا جو قرآن کے ظاہر کے بھی مطابق ہے, قرآن کے الفاظ کے بھی مطابق ہے. عزیزان گرامی قدر, اس کے بعد جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح بخاری کی. وہ صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں فیہ ولدت, اس دن میں پیدا ہوا تھا. اور سب کہنے لگے دیکھا نا پیغمبر نے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے, ہم جشن کریں, چراغا کریں, گلیاں سجائیں, بازار سجائیں, لنگر بانٹیں, اس انداز سے چاہیں. جب پیغمبر نے منایا تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے حضرات علی وقار. یہ علمی بات نہیں ہے, ایک جھٹکی بات ہے. جھٹکی بات دنیا کے جاہل ترین مسلمان سے سوال کرو کہ بھائی جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہو سکتی ہے؟ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی, اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی, جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. اور پیغمبر کائنات نے سال بعد 12 ربیع الاول
فروری روزہ رکھا تھا، ہر سوموار کو روزہ رکھا تھا۔ اگر اتنے ہی ہم محب رسول ہیں، آج کے رسول ہیں، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہر سوموار کو روزہ رکھ کے پیغمبر کی اطاعت کے مطابق پیغمبر کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ وہ روزہ رکھیں گے کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ واہ اللہ، دیوبندی میں بہت بڑے عالم تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے مسلک کتاب و سنت کو قبول کیا۔ سید عطیق الرحمن شاہ محمدی حافظہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا، وہ دیوبندیت کے رات میں گفتگو کر رہے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت بریلویت کے بارے میں کوئی جملہ ارشاد فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کیا ارشاد فرمانا ہے مسلک کے بارے میں؟ ان کا مسلک کھانے سے شروع ہوتا ہے، کھانے میں ختم ہوتا ہے، درمیان سے کھانا نکال تو مسلک ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جی بتا، میری عادت نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی، لیکن کیا کروں، ان لوگوں نے لوگوں کے انداز کے ساتھ بہکایا ہوا ہے کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بہکاوے میں اس انداز سے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت بڑی دلیل جو اس حوالے سے پیش کرتے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیح بخاری کے حدیث۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات پائی تو 10 محرم کا یہ دن تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ پیغمبر کائنات جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آزادی پر، تو ہم بھی آئندہ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ مولوی صاحب نے حاشیہ چڑھایا کہ دیکھیں نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے، نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، اس لیے ہم بھی پیغمبر کی آمد سے بڑھ کر اور خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے، ہم بھی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے یہ چراغاں کرتے ہیں۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی میں یہ کتنی مرتبہ دن آیا تھا، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ اب ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم یہ شریعت سمجھ کر نہیں مناتے، ہم عید میلاد النبی شریعت سمجھ کر نہیں مناتے، صرف خوشی کرتے ہیں، جس طرح تم اپنے گھر اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی کرتے ہو، ہم بھی خوشی کرتے ہیں، اسے رسم ہے، شریعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہ صرف الفاظ کی حد تک ہے، صرف الفاظ کی حد تک۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس نے جب نے یہ کہا شریعت نہیں ہے، میں نے کہا اگر شریعت نہیں ہے تو اس سال 12 ربیع الاول کی ساری تقریبات کو منسوخ کر دو۔ جب یہ شریعت نہیں ہے تو پھر منانا کون سا لازم ہے؟ اس سال منسوخ کر دو، اگلے سال منا لینا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا شریعت کسے کہتے ہیں؟ تم نے شریعت کی ٹرم استعمال کی ہے، عید میلاد النبی، جو لفظ عید ہے یہ شریعت کی ٹرم ہے، شریعت کا لفظ ہے، تم نے یہ لفظ یوز کیا اور یہاں تک کہہ دیا نثار تیری چہل پر ہزاروں عیدیں اے عید ربی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا تیرے اس شعر نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، تابعین کو بھی نہیں چھوڑا، تبع تابعین کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے تمام کی گستاخی کر دی۔ کہنے لگا نہیں وہ مناتے تھے، کیسے مناتے تھے؟ حضرت نے بتا، پھر اس نے میرے پاس یہ کتاب ہے ان بھائیوں، انہوں نے دلائل دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دلیل پیش کی انہوں نے، طبقات ابن سعید کی اسیر الحلیہ ہے، کہنے لگے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی منائی، اور دلیل کیا دی کہ جس سال پیغمبر کائنات پیدا ہوئے تھے اس سال پورے عرب کے اندر سارے بیٹے پیدا ہوئے، بیٹی پیدا ہی بنی۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتا ہے، اور دلیل دینے کے لیے کتاب کا نام لکھتا ہے انوار محمدیہ، یہ نہ کہ حدیث کی کتاب ہے نہ سیرت کی کتاب ہے۔ میں نے لکھی کتاب کا نام کتاب محمدیہ رکھ دیا، بھائی حدیث کا حوالہ دینے کے لیے صحیح بخاری کو پیش کرنا ہوگا، صحیح مسلم کو پیش کرنا ہوگا، ترمذی ابن ماجہ کو پیش کرنا ہوگا، سنن ابی داؤد کو پیش کرنا
کرنا ہوگا تو پھر میں کسی حدیث کا نام پیش کرنا ہوگا. کسی حدیث کی کتاب سے روایت ملی نہیں, انوار محمدیہ نام لکھ دیا, میں نے بڑی تلاش کر کے انوار محمدیہ تلاش کی, اس میں سند موجود نہیں ہے, سند نہیں حدیث کی. اور دوسری بات کہنے لگے تھی پیغمبر کائنات کی خوشی کے اندر چراغاں کرنا, یہ اللہ کا الحاکمین نے خود چراغاں کیا. میں نے کہا یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل دی الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت ہے, حضرت عثمان بن ابی العاص کی طرف منسوب ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس رات اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو چراغاں کیا, بیت اللہ کو چراغاں کیا. الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت کو بیان کیا گیا, میں نے الخصائص الکبریٰ کو اٹھایا, یہ پوری روایت کے الفاظ جو ہے یہ موجود ہیں, سند موجود نہیں ہے. جس حدیث کی سند نہیں ہوتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کے بعد تیسری روایت پیش کی کہ میلاد النبی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لہرائے. یہ جھنڈے ایسے لہرائے جا رہے, مکمل طور پر بریف کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جھنڈے لہرائے تھے. اس کے لیے بھی یہ اسی الخصائص الکبریٰ کی روایت کو پیش کرتے ہیں. یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر جتنی روایات ہیں ان روایات کی سند نہیں ہے, اور جو سندیں موجود ہیں وہ منقطع ہیں. جس سند کے اندر ایک راوی ساقط ہو جائے, ایک راوی گر جائے, محدثین وہ سند حدیث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ یہاں تک محدثین نے احتیاط کیا ہے کہ ایک سند کے اندر 10 راوی ہیں, 9 بالکل ٹھیک ہیں, ایک راوی جو ہے اس کے بارے میں کسی ایک محدث نے کہہ دیا یہ جھوٹ بولتا ہے, 9 راویوں کی صداقت ختم ہو جاتی ہے. ایک راوی کی وجہ سے اس روایت کو محدث قبول نہیں کرتے. بڑے سخت انداز ہیں, سخت اصول ہیں محدثین کے. اس کے بعد ایک تیسری بات جو پیش کی جاتی ہے وہ کہنے لگے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب, حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان چاروں صحابہ کی طرف ایک روایت کے الفاظ منسوب کیے گئے کہ جو میلاد کے موقع پر 1 درہم خرچ کرتا ہے, میلاد کے موقع پر 1 درہم خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. چاروں خلفاء کی طرف یہ روایت, یہی الفاظ منسوب کیے گئے, اور اس بات کا کہیں حوالہ نہیں دیا کہ یہ بات کہاں چلی گئی. عزیزان گرامی قدر, یہ ہیں وہ خود ساختہ دلائل جن دلائل کی بنیاد پر اس عید میلاد النبی کو منایا جاتا ہے. اب آتے ہیں اس عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے. میں اپنے محدثین کی بات نہیں کروں گا, انہی کی بات کروں گا, انہی کے الفاظ بیان کروں گا, اور انہی کے افراد میں سے جو بہت بڑے نام ہیں ان ناموں کی بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بہت بڑا نام اس مسلک کا, ان کا نام ہے مفتی احمد یار خان نعیمی. تاریخ ولادت کے اندر اختلاف تو ہے ہی ہے, وہ تو زیادہ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے, 9 کو پیدا ہوئے, 12 کو پیدا ہوئے, 8 کو پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. ہمارا ایمان ہے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں. بشر پیدا ہوتا ہے, نور پیدا نہیں ہوتا. نبی پیدا ہوئے, جب میلاد منایا تو پیغمبر کے بارے میں اس عقیدے کو خود ہی ختم کر دیا. کبھی نور کی ولادت نہیں ہوئی. جب ولادت ہوتی ہے بشر کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی, اس نے کتاب لکھی جال حق. جال حق کے اندر لکھتا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پہ, لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ, کہ پہلے 3 زمانوں میں کسی بندے نے عید میلاد النبی نہیں منایا. لم یفعلہ احد, کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. انما حدث بعد ذالک, یہ عید میلاد کا معاملہ پہلے 3 زمانوں کے بعد کا معاملہ ہے. پہلے 3 زمانے کون سے ہیں؟ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر میرے صحابہ کا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر تابعین کا زمانہ,
معلوم ہوتا ہے عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں کسی فرد نے عید میلاد النبی کا دن نہیں منایا، نہ چراغاں کیا، نہ جلوس نکالے، نہ جھنڈیاں لگائی، نہ لنگر تقسیم کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لم یفعلوا احد، یہ میں نہیں کہتا، کس نے کہا؟ احمد یار خان نعیمی صاحب نے، ان کی کتاب جال حق ہے، صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 236، جلد نمبر 1 کے اوپر یہ عبارت موجود نہ ہو میں مجرم ہوں۔ اور اس دور کی بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، علماء کی قدر کرنی چاہیے، بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بہت ہو گئے، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور حدیث کتب حدیث کی شروحات بھی لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح لکھتے ہوئے صحیح مسلم کی شرح کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 پہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے محافل میلاد کا انعقاد نہیں کیا، سلف صالحین نے محافل میلاد کا انعقاد نہیں کیا۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں سلف صالحین سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی شخص نے بھی محافل میلاد کا انعقاد نہیں کیا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نام عبدالسمیع رامپوری بہت ہو چکے ہیں، ان کی کتاب ہے انوار ساتیہ، انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 159 پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی مخصوص مہینے میں، سامان فرحت و سرور وہ بھی مخصوص مہینے میں اور خاص دن میں، اس کا ثبوت نہ عہد نبوی سے ملتا ہے، نہ عہد صحابہ سے ملتا ہے، نہ عہد تابعین سے ملتا ہے، نہ عہد تبع تابعین سے ملتا ہے، بلکہ پہلی 6 ہجریوں میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے اس ساری بات کی حقیقت۔ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے جس میں اس کتاب کا نام ہے میلاد النبی اور اس کے مؤلف ہیں امام علی بن سلطان ملا علی قاری۔ وہ لکھتے ہیں جس شخص نے سب سے پہلے میلاد کا انعقاد کیا تھا، جس شخص نے سب سے پہلے میلاد کا انعقاد کیا تھا وہ المظفر نامی بادشاہ تھا، جس نے سب سے پہلے محافل میلاد منوائی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے جو مضبوط ترین کی دلیل ہے نہ صحابہ سے ملتی ہے، نہ تابعین سے ملتی ہے، نہ تبع تابعین سے ملتی ہے، بات کے اندر یہ ساری کی ساری دلائل اکٹھے کر کے لوگوں کے اس بات کے اوپر عشق نبی کا نام دے کر، محب نبی کا نام دے کر لوگوں کو ابھارا گیا، لوگوں کے لائن پر لگا دیا گیا ہے۔ خدا را تحقیق کے میدان میں اتریے، تحقیق کے میدان میں اتریے، جب پوچھے کہ جواب ملے گا کیا صحابہ کرام کے دور میں مسجدیں پکی تھی؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں لاؤڈ سپیکر تھے؟ کیا صحابہ کرام کے مکان پکے تھے؟ کیا صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ بڑی بڑی کالونیاں تھیں؟ اگر ہم میلاد مناتے تو بدعت ہو گیا، یہ ساری کی ساری بدعت نہیں ہے؟ ان اللہ کے ولیوں کو کون سمجھائے بھائی؟ کچا مکان میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، پکے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، پکا مکان بنانا شریعت نہیں ہے، شریعت کے اندر جو اضافہ ہے وہ بدعت ہے۔ لاؤڈ سپیکر لگانا یہ عبادت نہیں ہے، مسجد کے اندر قالین بچھانا یہ عبادت نہیں ہے، محلات بنانا یہ عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی سے میلاد منانے کے انداز بدلتے گئے، میلاد منانے کے انداز بدلتے گئے حالات کی تبدیلی کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو شریعت ہے وہ تو کبھی نہیں بدلی، شریعت تو قائم رہتی ہے، شریعت مستحکم ہے۔ روزے اول سے لے کر آج تک عید الفطر کی 2 رکعت پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جاتی رہے گی، جمعے کے 2 فرائض پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھے جاتے رہیں گے، جو مرضی ہو جائے، حالات کے ساتھ شریعت نہیں بدلتی، حالات کے مطابق جو بدلتا ہے وہ شریعت نہیں ہوتی۔ اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، سنت پہ زندہ رکھے، بدعات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کر اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اگر ہم غلط ہیں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم غلط ہیں ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اگر ہمارے بھائی غلطی میں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ